اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول التجوید حصہ اول کا سبق چل رہا ہے اور حصہ اول میں مخارج کا بیان شروع ہو چکا ہے اور کچھ حروف کے مخارج وہ گزشتہ سبق کے اندر بتائے جا چکے ہیں، ان کی مشق بھی کرائی جا چکی ہے۔ تو قبل اس کے کہ اگلا سبق پڑھا جائے، جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کو ریپیٹ کریں اور اس کے لیے آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ جواب دیں گے تاکہ یہ معلوم ہو کہ آپ نے مخارج یاد کیے یا نہیں یاد کیے۔ چونکہ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ مخارج یہ بہت اہم ہے اور ان کا یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مخارج اگر یاد نہیں ہوں گے تو قرآن پاک صحیح بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے ہم، اس لیے مخارج کا یاد کرنا ضروری ہے۔ آسان مخارج ہیں، آسان زبان کے اندر بتائے گئے ہیں تو ان کو یاد کیا جائے۔ مخارج کا جو بیان تھا ہمارا، ذال تک مخارج بیان کیے جا چکے ہیں، تو ان کو ریپیٹ کیا جائے، بلکہ آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ بتائیے کہ مخرج کے کیا معنی ہے، بتائیے۔ مخرج کے معنی نکلنا، نکلنے کی جگہ۔ جی، نکلنے کی جگہ۔ مخرج کے معنی نکلنے کی جگہ ہے۔ اچھا، مخارج کس کی جمع ہے؟ مخارج مخرج کی جمع۔ مخرج کی جمع۔ جی، مخارج مخرج کی جمع ہے۔ حروف کتنے ہیں کل؟ حروف تہجی 29۔ اور مخارج کتنے ہیں 29 حروف کے لیے؟ 17 مخارج ہیں۔ 17۔ تو الف کا مخرج بتائیے کیا ہے؟ جوف دہن۔ با کا مخرج کیا ہے بتائیے؟ دونوں قطر والا حصہ۔ اس کی مشق کی آپ نے؟ ادائیگی کیسے ہوگی؟ ادا کر کے بتائیے۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ با۔ ٹھیک ہے، چلیے تا کا مخرج بتائیے۔ مخرج بتائیے تا کا۔ زبان کی ثنا علیہ کی جڑ۔ ثنا علیہ کون سے ہیں؟ اوپر والے۔ تو ادا کر کے بتائیے کس طرح سے ادا ہوگا تا۔ زبان کی نوک کو ثنا علیہ کی جڑ پر لگائیں گے، تا۔ ٹھیک ہے، تا۔ جی، اس کے بعد تا کا مخرج بتائیے۔ زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ۔ ٹھیک ہے، تو کیسے ادا کریں گے؟ اس کو ادا کریے۔ نرمی سے، بالکل نرمی سے ادا کریں گے۔ یہ بھائی اپنا مائک صحیح کیجیے۔ صابرہ، ان کا شاید ڈبل فون چل رہا ہے میرے خیال سے۔ اگر 2 فون ایک جگہ چلیں گے تو پھر اسی طرح سے دقت ہوگی، تھوڑا الگ الگ ان کو رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو بتانے کے بعد فوراً مائک بند کیا کیجیے تاکہ شور نہ ہو۔ تو سا کا مخرج زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ، سا۔ اس کے اندر ذرا بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جیم کا مخرج بتائیے۔
زبان کے بیچ جی، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق کس طرح ادا کریں گے؟ ج جیم جا، ٹھیک ہے، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہا، ہا کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا درمیانی حصہ، درمیان والا حصہ کیسے ادا کریں گے؟ ادا کیجئے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ خا کا مخرج بتائیے جلدی سے۔ جی اچھا، آگے دال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جگہ۔ اور رال کا مخرج کیا ہے؟ کنارہ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اپنے مائک بند کر دیجئے، سب بند کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو دال تک مخارج یاد ہو گئے ہیں اور ان کی خوب مشق کی جائے، اور ان کی جو ہے جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ آسانی سے ادا ہوں گے، ان کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ ب ت ث جیم ح خ دال ذال، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد نمبر آتا ہے را کا، را کا مخرج۔ چلیے اب اسکرین پر کتاب شیئر کرتا ہوں، اس کتاب کے اندر پڑھیں گے۔ را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے۔ زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت یعنی پچھلا حصہ، یہ ان دونوں جگہ کو یعنی زبان کے کنارے کو اور زبان کا جو پچھلا حصہ ہے ان کو ثنا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے ٹچ کرنا ہے۔ ادا کریں گے را، را زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، ثنا علیہ جو اوپر والے دو ہیں، اور اسی طرح سے رباعی جو ثنایا کے برابر میں ہیں، ان سے ملائیں گے اور پھر ادا کریں گے را را را۔ یہ ہے را کا مخرج، زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے۔ اس کے بعد سین کا مخرج، زا سین، زا سین صاد، تینوں کا مخرج ایک ہے، زا سین صاد۔ مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنائے سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے، یہ زا سین صاد کا مخرج ہے۔ زبان کی نوک اور ثنا سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے، یعنی زبان کی نوک کو ثنا سفلی اور ثنا علیہ سے ٹچ کر کے پھر ادا کریں گے ز ز سین صاد۔ زبان کی نوک اور ثنا سفلی کا کنارہ، ثنا سفلی جو نیچے والے جو دو دانت ہیں وہ ثنا سفلی ہیں، اور کچھ اتصال یعنی تھوڑا سا ثنا علیہ سے بھی ملائیں گے، ثنا علیہ اوپر والے ہیں۔ زبان کی نوک کو ثنا سفلی کے کنارے سے اور ثنا علیہ سے ٹچ کریں گے، ثنا علیہ سے تھوڑا سا ملائیں گے، اصل ثنا سفلی سے ملانا ہے۔ کیسے؟ ز ز ز سین صاد، ان تینوں حروف کے اندر سی ٹی سی کی آواز آئے گی، سین صاد زا۔ صاد کے اندر فرق ہے کہ صاد کو پر کر کے پڑھیں گے اور سین کو پر کر کے نہیں پڑھیں گے، تو صاد کے اندر جو فرق پیدا کیا جائے گا وہ صفت سے پیدا کیا جائے گا، یعنی صاد کی جو صفت ہے وہ پر ہونا، بلندی ہے، تو اس لیے اس کو ادا کریں گے صاد۔ مخرج وہی ہے،
بس صفت یہ ہے کہ پر کر کے پڑھیں گے، صفات کا بیان دوسرے حصے کے اندر آپ پڑھیں گے۔ تو یہ ہے زا سین صاد کا مخرج، زبان کی نوک اور ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیا سے۔ شین زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، جو آپ نے جیم کا مخرج پڑھا ہے وہی شین کا مخرج ہے۔ زبان کے بیچ کو بالکل اس کے مقابل اوپر کے تالو سے لگائیں گے اور ادا کریں گے شین شین جیم شین۔ تو یہ جیم شین کا مخرج ہے۔ صاد کا مخرج ابھی آپ کو بتایا، زبان کی نوک اور ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیا سے۔ ضاد یہ ہے سب سے مشکل حرف، اس کی سب سے زیادہ مشق کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ، اس کے اندر بہت کوتاہی کی جاتی ہے۔ اس کو صحیح ادا بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کا مخرج ادا کر لیا، اس کی مشق کر لی، تو آپ اس کو صحیح آسانی سے ادا کر پائیں گے۔ ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، اس کو بہت سے لوگ زواد پڑھتے ہیں، زواد بھی غلط ہے۔ بہت سے لوگ اس کو دواد پڑھتے ہیں، دواد بھی غلط ہے۔ اور صحیح مخرج اس کا یہ ہے کہ زبان کی جو کروٹ ہے سائیڈ، تو اس کروٹ کو اوپر کی جو ڈاڑیں ہیں ڈاڑوں سے لگائیں گے اور پھر ادا کریں گے۔ دیکھیے ضاد یہ عربی زبان کا سب سے مشکل حرف ہے۔ اس کو ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اس کو بائیں طرف سے ادا کریں گے، یعنی زبان کی بائیں کروٹ بائیں ڈاڑوں پر لگائیں گے اور ادا کریں گے۔ زبان بائیں طرف سے ادا کرنا اس کو آسان ہے۔ کیسے؟ ضاد ضاد ضاد، جب صحیح مخرج سے اس کے جو زبان کی کروٹ کو ڈاڑوں پر لگائیں گے تو صحیح ادا ہو جائے گا، ورنہ دواد پڑھیں گے اس کو، دواد غلط ہے۔ ضاد، اور دائیں طرف سے اس کو نکالنا کچھ مشکل ہے، اور دونوں طرف سے ایک ساتھ نکالنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ پہلے ہم ضاد کو بائیں طرف سے نکالنے کی خوب پریکٹس کریں، خوب مشق کریں۔ جب بائیں طرف سے نکالنا آ جائے گا تو پھر دائیں طرف سے بھی نکال سکتے ہیں، اور پھر دونوں طرف سے ایک ساتھ نکالنا بھی وہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن پہلے بائیں طرف سے نکالنے کی خوب مشق کریں۔ اس کی زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، ضاد ضاد ضاد، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پر بھی کریں گے، یعنی پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی زبان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو اوپر تالو سے چمٹا دیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے، ضاد ضاد ضاد۔ اس کے اندر بہت کوتاہی کی جاتی ہے، ولضالین، ولضالین جو پڑھتے ہیں وہ بھی غلط پڑھتے ہیں، ولضالین پڑھتے ہیں وہ بھی غلط پڑھتے ہیں۔ اور صحیح اس کا تلفظ ہے ولض، یعنی زبان کی کروٹ کو ڈاڑوں کی جڑ پر لگا کر کے ادا کریں گے۔ یہ ہے ضاد کا مخرج۔ آگے طا، طا کا مخرج وہ ہے جو آپ نے تا کا پڑھا ہے اور دال کا پڑھا ہے۔ تا دال طا تینوں کا مخرج ایک ہے۔ طا کو پر کر کے پڑھیں گے، اس کی صفت بلندی ہے، پر ہونا اس کی صفت ہے، اس لیے طا کو پر کر کے پڑھیں گے۔ زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ، مخرج وہی ہے، زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، بس پر کر کے پڑھیں گے اس کو، یعنی منہ بھر کے۔ تھا تھا تھا، توا بھی نہیں پڑھیں گے اس کو، بہت سے لوگ توا پڑھتے ہیں، توا، یہ توا بھی غلط ہے۔ اور بہت سے لوگ توئے پڑھتے ہیں، توئے زوئیں، توئے زوئیں، یہ تلفظ بھی غلط ہے۔ توا یہ بھی تلفظ غلط ہے، بلکہ اس کو سیدھا الف کے ساتھ پڑھیں گے، تا تا تا، یعنی جہاں جیسے تا کو ادا کریں گے اسی طرح سے تا کو ادا کریں گے، بس اس کو پر کر کے پڑھیں گے، تا 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 تا، یہ تا ہو گیا، مخرج ایک ہی ہے، بس صفت اس کے صفت کے ساتھ منہ بھر کے پڑھ لیں گے تو تا بن جائے گا، تا 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 تا۔ جتنی زیادہ مشق کی جائے گی اتنے آسانی سے ادا ہوں گے، مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ہے ضا، ضا کا مخرج وہی ہے جو آپ نے سا کا پڑھا ہے، زال کا پڑھا ہے، سا زال ضا، تینوں کا مخرج ایک ہے۔ اس کو بھی زوا بھی نہیں پڑھیں گے، زوا کا تلفظ بھی غلط اور زوئے یہ بھی غلط، بلکہ اس کو بھی الف کے ساتھ سیدھا پڑھیں گے، ضا ضا، نرمی کے ساتھ اور پر کر کے پڑھیں گے،
زال کے اور ضا کے اندر فرق ہے کہ زال نرمی کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا، لیکن ضا جو ہے یہ پر پڑھا جائے گا، ضا 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 ضا، یہ اس طرح سے۔ اس کے بعد عین، عین کا مخرج ہے جو آپ نے ہاں کا پڑھا ہے، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، عین ع ح ع ح، ٹھیک ہے۔ غین جو خاں کا مخرج ہے وہی غین کا مخرج ہے، ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، غین غا غین غا، ٹھیک ہے۔ تو یہیں تک ہمیں یہ یاد کرنا ہے، کتنے حروف ہو گئے؟ را 1 2 3، یہ جتنے حروف ہیں ان کی مشق کرنی ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ یہ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو یاد کرنا ضروری ہے، یاد کیجئے، وقت نکال کر کے ان کو یاد کیجئے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مشق بھی کیجئے، مشق کرنا بھی ضروری ہے اور یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے میں ایک مرتبہ اسکرین پر آ کر کے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیتا ہوں۔ را، را کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت۔ دیکھیے زبان کا کنارہ، یہ کنارہ ہے، یہ کنارہ، ٹھیک ہے، اور پشت جو ہے پچھلا حصہ، یہ پچھلا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کنارے کو اور پشت کو یعنی پچھلے حصے کو کہاں ملائیں گے؟ رباعی اور ثنا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے۔ جو ثنا علیہ اوپر والے ہیں ان کے مسوڑے، اور جو رباعی جو ثنا کے برابر میں ہیں ان کے مسوڑے، وہاں سے ادا کریں گے را 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 را، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور زا سین صاد، زبان کی نوک اور ثنا سفلا کا کنارہ، زبان کی نوک یہ، ٹھیک ہے، زبان کی نوک کو کہاں ملائیں گے؟ ثنا سفلا کا کنارہ، جو نیچے کے ثنا سفلا ہیں، نیچے والے دانت، یعنی یہ کنارہ جو نیچے والے دانت ہے یہ کنارہ ہے، نوک کو کنارے پر لگائیں گے اور کچھ ثنا علیہ سے بھی ٹچ کریں گے، اور پھر ادا کریں گے ز ز ز سین صاد، ایک ہی جگہ سے تینوں حرف کا مخرج ایک ہے، ز سین صاد، بس صاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے، فرق صاد کے اندر کریں گے کہ صاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے، ز سین صاد، یہ ہے ز سین صاد کا مخرج۔ آگے شین، جو آپ نے جیم کا پڑھا ہے، زبان کا بیچ، زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اس کو بالکل اوپر سے لگائیں گے، تالو پر، تالو پہ اس کو ادا کریں گے، پھر شین شین جیم جا ش جا ش، مخرج ایک ہی دونوں کا، ٹھیک ہے۔ باقی دیکھیں ان کے بہت سے بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے مخرج ایک ایک ہیں، تو ان کے اندر فرق کیسے پیدا کریں گے؟ وہ فرق آپ کو جب دوسرا حصہ پڑھیں گے نا آپ، اس کے اندر صفات کا بیان ہوگا، تو صفات کے اندر صفات ایک ممیزہ ہوتی ہے، اس سے ان کے اندر فرق پیدا کیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا صاد ہے، صاد کا مخرج بھی وہی ہے، سین کا مخرج بھی وہی ہے، تو سین اور صاد کے اندر فرق پیدا کریں گے صفت سے۔ تو صاد کی مخرج صفت استعلا یعنی بلندی ہے، اور سین کی مستفلا یعنی پستی ہے، تو اس طرح سے ان کے اندر فرق پیدا کریں گے۔ سمجھ میں آ جائے گا جب دوسرا حصہ پڑھیں گے آپ، تو اس کے اندر اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ فی الحال یہاں مخارج سمجھ لیں۔ تو صاد کا مخرج جو ابھی آپ کو سمجھا، اس کے بعد ہے ضاد، ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ۔ دیکھیے زبان کی یہ کروٹ ہے، سائڈ ہے، یہ کروٹ ہے، یہ کروٹ، اور میں نے بتایا کہ اس حرف کو ادا کرنے کے لیے بائیں طرف سے یعنی بائیں کروٹ بائیں ڈاڑوں پر لگائیں گے، ادا کریں گے ضاد ضاد، بائیں طرف سے ادا کرنا اس کو آسان ہے، بائیں طرف سے ادا کریں گے ضاد، زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگائیں گے، باقی نوک کنارے سب کو بچا کر کے رکھیں گے، بس زبان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو تالو سے لگائیں گے پر کرنے کے لیے۔ کیسے ادا کریں گے؟ ضاد ضاد ضاد، یہ بائیں طرف سے ہے، اور دائیں طرف سے ادا کریں گے ضاد ضاد ضاد، بائیں طرف سے تھوڑا سا مشکل سا ہوتا ہے، اور دونوں طرف سے ایک ساتھ ضاد ضاد ضاد،
تو اس طرح سے اس کی جتنی زیادہ مشق کی جائے گی، مشق کرنے کی ضرورت ہے، مشق کرنے سے یہ حرف ادا ہوگا۔ اس کے اندر اچھے اچھے لوگ، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ غلطی کرتے ہیں، اور بہت سے امام بھی غلطی کرتے ہیں اس کے اندر۔ نماز پڑھاتے ہیں ولا ضالین پڑھتے ہیں، کوئی ولا ضالین پڑھتا ہے، ولا ضالین، ضالین بالکل غلط ہے۔ اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی کروٹ کو ڈاڑھ پر لگائیں گے، ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ ہے اس کا ضاد کا مخرج، اس کی خوب مشق کی جائے۔ اس کے بعد طا، زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ، تا دال طا تینوں کا مخرج ایک ہے۔ زبان کی نوک، ثنا علیہ کی جڑ، دیکھیں مثلا تا ہم نے تا کو ادا کیا، تا یہیں سے دا یعنی وہیں سے ادا ہو رہا ہے، تا بھی وہیں سے ادا ہو رہا ہے، بس تا کو کی جو صفت ہے وہ استعلا ہے، یعنی بلندی سے منہ بھر کے پڑھیں گے اس کو، تا تینوں کا مخرج ایک، ٹھیک ہے۔ اس کو توا جو بہت سے پڑھتے ہیں نا واو کے ساتھ، توا بھی غلط ہے، توئیں بھی غلط ہے، الف کے ساتھ سیدھا پڑھیں گے، تا جہاں سے جس طرح سے ہم تا کو ادا کریں گے نا اسی طرح سے اس کو ادا کرنا ہے، تا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ضا کا مخرج جو زال سا ضا تینوں کا مخرج ایک ہے۔ کس طرح سے؟ یہ زال ادا ہو رہا ہے، سا ضا بس اس کو پر کر کے پڑھیں گے، مخرج وہی ہے، زبان کی نوک، ثنا علیہ کا کنارہ۔ اس کے بعد عین ہا، حلق کے بیچ سے ادا کریں گے دونوں حروف کو، عین ہا اعوذ پہلے حمزہ پھر عین، دونوں کے اندر ہمیں فرق کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، اعوذ پڑھ دیتے ہیں، اعوذ یعنی جہاں سے حمزہ کو نکال لیں وہیں سے عین کو نکالتے ہیں، اعوذ۔ تو اس کے اندر فرق کرنا ہے، مخرج حلق کا بیچ، اعوذ باللہ، قل اعوذ الحمد للہ رب العالمین، عالمین تو یہ ہے زبان کا بیچ، اور اس کے وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، عین ہا۔ اس کے بعد غین خا یعنی منہ کی طرف سے نکلے گا، یہ بھی حلق سے لیکن حلق کے منہ کی طرف سے نکلے گا، ہا وہ بیچ سے نکلے گا، خا حلق کے منہ کی طرف سے نکلے گا۔ کیسے؟ خا غا، غین بھی وہیں سے نکلے گا، غا خا غا خا غا، غیر المغضوب من شر ما خلق۔ تو اس طرح سے ان حروف کی اچھی طرح سے مشق کرنی ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے ہی بتلایا تھا اور پھر میں بتلا رہا ہوں کہ آپ نورانی قاعدہ لے لیجئے، نورانی قاعدہ یا کوئی سا بھی قاعدہ لے لیجئے جس کے اندر الف با تا کی پوری تختی ہے، اس کو وقت نکال کر کے ان حروف کی خوب مشق کیجئے۔ مثلا ہمیں طا کو ادا کرنا ہے، اس میں دیکھیں کس طرح سے، پہلے مخرج دیکھیں کہ زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ، پھر اسی طرح سے یعنی زبان کی نوک کو ثنا علیہ کی جڑ پر لگا کر کے ادا کریں گے، پہلے لگائیں گے پھر ادا کریں گے۔ کیسے؟ طا طا طا۔ تو اس طرح سے مشق کی جائے، مشق کرنے ہی سے یہ ان حروف کی ادائیگی ہوگی۔ تو آج ہمیں غین تک یاد کرنا ہے، اور جب تک ہمیں یہ بالکل ازبر یاد نہ ہو جائے، پختہ مضبوط یاد نہ ہو جائے، جب تک ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ مخارج کے پورے بیان کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مشق کرنی ہے، مشق سے یہ حروف ادا ہوں گے۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے، قرآن پاک کو اگر صحیح پڑھنا ہے ہمیں تو ان کی خوب مشق کرنی پڑے گی۔ اگر ان کی مشق نہیں کی، مخارج کو یاد نہیں کیا، تو یاد رکھیں ہم قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس لیے ان کو یاد کرنا ضروری ہے۔
بار بار مشق کیجئے، پہلے مخرج کو دیکھیے، پھر اس کی مشق کیجئے 15 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو، فرصت میں بیٹھ کر کے ان کی خوب مشق کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق ہے، اور انشاءاللہ بدھ کے روز جب کلاس ہوگی تو اگلا سبق پڑھایا جائے گا، لیکن بدھ کے روز جو کلاس ہوگی پہلے یہاں تک آپ سے سنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے مخارج بھی یاد کر کے آنا اور ان کی مشق بھی کر کے آنا، اور پورا جو مخرج کا بیان مکمل ہو جائے گا تو پھر الف با تا کی تختی آپ کے سامنے رکھ کر کے اس کے اندر آپ سے سنا جائے گا، اور اس کا صحیح تلفظ وہ دیکھا جائے گا۔ یعنی اس کے اوپر ہمیں خوب محنت کرنی ہے۔ اگر یہ سمجھیے کہ ایک مخارج ہم نے اچھی طرح سے یاد کر لیے اور ان کی مشق کر لی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن پاک ہم آسانی سے صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی خوب مشق کیجیے، تو ٹھیک ہے، یاد کیجیے ان کو۔ انشاءاللہ بدھ کے روز پھر آپ کو اگلا سبق پڑھایا جائے گا، اتنا آپ ان کو یاد کیجیے اور میں آپ سے سنوں گا ان کو، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، وقت ہو چکا ہے، آج کی کلاس یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔